وبركاته حامدا ومصليا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقال الله تعالى في مقام آخر ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدر مجلس، سامعین مکرم و حاضرین باوقار، میں آج جو گزارشات لیے آپ کے روبرو استادہ ہوں، اسے تقریر کی بجائے نالہ فریاد سمجھا جائے، اسے شکوہ قلم کی بجائے ایک مضطرب کی بے چینی سمجھا جائے. میں رزم و بزم کو چھوڑ کر مرثیے کی محفل لگانا چاہتا ہوں، مگر نہیں، ایک مومن کی آنکھ آنسو صرف شب تاریک میں بہنا چاہیے جبکہ دن کی روشنی اس کے ہاتھوں کو جذبوں سے بھر دے. گرامی قدر، اسلام نے ہمیں خلافت کے نام سے وحدت کا تحفہ دیا. خلیفہ میں ہزار برائیاں ہوں، اگر وہ مسلمان ہے تو اس کے خلاف خروج کو ناجائز قرار دیا. ابتدائی 10 عباسی خلفاء کے بعد اگرچہ خلیفہ کی سطوت و جلالت باقی نہیں رہی، مگر پھر بھی وہ وحدت کی علامت رہا. اس بات کا پتہ تب چلا جب منگول علیہ الصبح بھی قریب کے منن سروں پر آ پہنچے. باوجود اس کے کہ خلفاء کی موجودگی میں بھی فرقے موجود تھے، مگر فرقہ واریت نہ ہونے کے برابر تھی. مگر سامعین، پھر ہم نے خلیفہ مفقود کر دیا اور افتراق کی بجلیاں ہماری تیار فصلوں پر کوند گئیں. ہم شعامی اعمال لیے ہاتھ مسلتے سر پیٹتے رہے اور اغیار غلبے کے جھنڈے لیے ہمارے رنگ محلوں پر بسیرا کیے، ہمیں غلام بنائے رہے. اور اگر کبھی ہمیں غلامی کی آہنی زنجیروں سے آزاد بھی کیا تو اپنے تسلط کے لیے داخلی معاملات کو پیچیدگی کی دلدل اور بھول بھلیاں بنا کے رکھ دیا. صدر ذی وقار، اس سے جعلی لہجے میں یہ کہنا درست ہے کہ کشمیر کو پاکستان سے ایک سازش کے تحت الگ کیا گیا، فلسطین مسلمانوں سے ایک سازش کے تحت چھین لیا گیا. آج ان دونوں اور بہت سی جگہوں پر مسلمانوں کو چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان موجود اناج کی مثل پیسا جا رہا ہے. مگر آج ہم ان مسلمانوں کے لیے صرف دعا یا 2-3 گھنٹے کی ریلی یا چند جلسے جلوسوں کے علاوہ کچھ کیوں نہیں کرتے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان دنیا کے معدود چند ایٹمی طاقت کے حامل ممالک میں سے ایک ہے. خلیجی مسلم ممالک کی معیشت مغرب کو خیرہ کیے ہوئے ہے. عام مسلمان کا جذبہ آج بھی شہادت سے کم پر تسکین حاصل نہیں کرتا، تو آج ہمارا عذر ضعیفی تو ہرگز نہیں ہے. حاضرین مجلس، مسلمان تو شاید کبھی کمزور ہوا ہی نہیں تھا، اس کے دل میں موجود اسلام ضرور کمزور ہو گیا ہے. اسلام نے مسلمانوں کو وحدت کی جس لڑی میں پرویا تھا، ہم نے اس لڑی کو شذوذ اور کم فہمی کی ضرب سے توڑ دیا ہے. کشمیر میں 1948 سے مسلمان مجاہدین کفار سے جہاد کرتے نظر آتے ہیں. پاکستان بحیثیت ریاست پرویز مشرف اور PPP کے دور حکومت میں کشمیر کے متعلق اپنا بیانہ کب کا کمزور کر چکا ہے. سامعین، کاش کہ مسلمان کی بجائے اسلام طاقتور ہوتا، مسلمان میں وحدت ہوتی، المسلم کالجسد الواحد جیسا سما ہوتا. سامعین و حاضرین، اسلام طاقتور تھا، مسلمان کمزور تھے، مگر بدر کی لڑائی جیت گئے. اسلام طاقتور تھا، مسلمان کمزور تھے، عین جالوت کی لڑائی جیت گئے. سامعین، آخر کب تک ہم اپنی کمزوریوں کو سازش کا نام دیتے رہیں گے؟ آخر کب تک ہم اپنی خامیوں کو اغیار کی چالوں کا نام دیتے رہیں گے؟ آخر کب تک ہم فرقہ وارایت لعنت کا شکار رہیں گے؟ قرآن و حدیث ہمارے راہبر و رہنما کیوں نہیں ہیں؟ مغرب کے افکار ہمارے عقیدے پر حاوی کیوں ہو رہے ہیں؟ آج اگر ہمارا اسلام طاقتور ہو جائے، کس کی جرت ہے کسی مسلمان پر ظلم کرے؟ کس کی جرت ہے کہ واران ٹیرر کے نام پر دہشت گردی کا ٹھپا لگا کر معصوم و نومولود بچوں کو قتل کرے؟ کس کی جرت ہے کہ مسلمانوں کو اندرونی خلفشار کا شکار کرے؟ ہاں، یہی نسخہ علاج ہے، یہی نسخہ کیمیا ہے. قرآن و حدیث یہی وہ شرادہ ہے جو امت کی کتاب کو جوڑے رکھ سکتا ہے. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشگر. وما علی الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.